چوتھا عقیدہ ہوگا۔ چوتھا عقیدہ ہمارا ہے آسمانی کتابوں پر ایمان رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کی ابتدائی آیات میں ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو ایمان والے ہیں وہ یقین رکھتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اترا اور اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اترا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اترا؟ قرآن مجید۔ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پہ اترا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے، جو پہلے اترا ہے۔ ہم سب کو ایمان ہونا چاہیے اللہ نے جو جو کتابیں اور صحیفے اتارے ہیں ان سب پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ہم کسی ایک کا بھی انکار نہیں کرتے۔ یہی اسلام کا تصور امن ہے۔ دنیا کا کوئی شخص آپ سے پوچھے اسلام کیسے تصور امن دیتا ہے، انہیں کہ جی جتنے مذاہب پر کتابیں اتری ہیں ہم ساری الہامی کتابوں کو مانتے ہیں۔ تو یہ جو ڈیوائن بکس ہیں، یہ جو اللہ کی طرف سے نازل کردہ الہامی کتابیں ہیں وہ کتنی ہیں جی؟ 4۔ باقی ہیں صحیفے، ان کی تعداد کسی نے 100 لکھی، کسی نے اس سے بھی زیادہ لکھی، اس کی کنفرم اطلاع نہیں ہے۔ صحیفوں کی کتابیں کنفرم کتنی ہیں جی؟ 4۔ باقی صحائف ہیں۔ صحیفے ہوتے ہیں وہ چھوٹی چھوٹی کتابیں، رسالے ٹائپ، وہ بھی اللہ نے اتارے۔ آدم علیہ السلام پہ اترے ہیں، ابراہیم علیہ السلام پہ اترے ہیں، ادریس علیہ السلام پہ اترے ہیں، وہ صحیفے ہیں۔ اور باقی کتابیں، کتابوں کی بات کریں تو پہلی جو کتاب اللہ نے اتاری وہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری۔ وہ طور پہاڑ پہ گئے، 40 دن قوم سے جدا رہے، واپس آئے تو تختیاں اٹھا کے لائے، کہا یہ کتاب ہے جو اللہ نے آپ کو عطا فرمائی۔ ٹھیک ہے جی، ان پر اتری توریت۔ موسیٰ علیہ السلام پہ کون سی کتاب اتری؟ توریت۔ دوسری اس کے بعد جو کتاب ہے وہ ہے زبور، وہ جناب حضرت داؤد علیہ السلام پہ اتری۔ اس میں زیادہ شاعری ہے، پوئٹری ہے۔ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے اتنا خوبصورت لحن عطا کیا، جب آپ اس کو پڑھتے تو پہاڑ اور پرندے بھی آپ کے ساتھ پڑھنا شروع ہو جاتے۔ یسبحنا بالعشی والابکار، صبح و شام، اتنا پیارا لحن تھا۔ تو آج بھی خوبصورت آواز اور لہجے کو لحن داؤدی کہتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام اتنا خوبصورت پڑھتے، وہ زیادہ شاعری ہے۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کو الگ سے ماننے والی اب کوئی قوم اور امت دنیا پہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ان کی کتاب کو الگ سے ماننے والا اب کوئی رہا ہی نہیں۔ بہرحال یہ جو کتاب ہے زبور، یہ کس پہ اتری ہے جی؟ داؤد علیہ السلام۔ اس کے بعد کتاب ہے تیسری، اس کا نام ہے انجیل۔ انجیل مقدس اسے کہتے ہیں۔ انجیل مقدس یہ کتاب اتری ہے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ اچھا، ابھی توریت کس پہ اتری؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور زبور داؤد علیہ السلام، اور انجیل۔ بائبل کس پہ اتری ہے بتائیں؟ عیسیٰ السلام پر تو انجیل اتری، کیا ان پر پھر 2 کتابیں اتری ہوں گی، بائبل اور انجیل؟ بائبل کس پہ اتری ہے؟ اصل میں بائبل کسی پہ اتری نہیں ہے۔ بائبل کیا ہے؟ یہ بائبل مختلف کتابوں کے مجموعے کا نام ہے، کیونکہ قرآن پاک جتنا دنیا میں پڑھا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا، کرسچن نے اور جیوز نے، کہ ہم بھی مل کر ایک کتاب بناتے ہیں۔ چونکہ یہود و نصارہ دونوں آپس میں چٹے وٹے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا بعضهم اولیاء بعض، ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم کتاب بھی ایک مشترکہ بنا لیتے ہیں۔ تو یہ الگ سے کسی نبی پہ نہیں اتری بائبل، تو انہوں نے پھر یہ خود مل کے ایک کتاب بنا لی۔
اس کا نام کیا دیا؟ بائبل۔ بائبل کے دو حصے ہیں، کتنے جی؟ دو، ایک ہے دا اولڈ ٹیسٹامنٹ، ایک ہے دا نیو ٹیسٹامنٹ، عہد نامہ قدیم، عہد نامہ جدید۔ یہ جو ان کا عہد نامہ قدیم ہے، آپ کو اس لیے علم ہونا چاہیے کہ آپ کسی بھی جگہ بات کر سکتے ہیں۔ عہد نامہ قدیم جو ہے اس کا ایک حصہ ہے، اس میں توریت کی 5 کتابیں ہیں، توریت کی 5 کتابیں، ٹھیک ہے، اس کا ایک حصہ۔ اور اس کا جو دوسرا حصہ بنتا ہے اس کے اندر زبور کا کچھ حصہ شامل ہے۔ کس کا؟ زبور کا، ٹھیک ہے، جو چرچ کے اندر کرسچن اور عیسائی میوزک پہ پڑھتے ہیں سنڈے کو، ان کا ایک عبادت ہے ان کی، میوزک پہ پڑھتے ہیں، وہ زبور کا حصہ پڑھتے ہیں۔ وہ بائبل کا دوسرا حصہ ہے، یعنی بائبل کے پہلے حصے کا دوسرا پورشن ہے۔ اور تیسرا پورشن ہے صحائف، جو صحیفے اللہ نے نبیوں پہ اتارے وہ تو نہیں ملتے، اس کی جو شکل جس ریفارم میں ملتی ہے وہ اس میں شامل کی ہوئی ہے۔ تو اس 3 حصے کو ملا کے وہ کہتے ہیں یہ ہے عہد نامہ قدیم، جسے وہ کہتے ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اور جو نیو ٹیسٹامنٹ ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے انجیل۔ انجیل اصل میں 4 طرح کی ہیں، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل مرکس اور انجیل یوحنا، یہ ان کی 4 ہیں۔ اور یہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے۔ اور دوسرا حصہ جو انجیل کا ہے، وہ جو خطوط اور خط لکھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ خطوط اور لیٹر حواریوں کے نام وہ اس میں شامل کر دیے گئے۔ اس طرح یہ سارا ملا کے کیا بن گیا جی؟ بائبل، یہ کتاب۔ لیکن یہ کتاب اللہ کی طرف سے الگ سے نازل شدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب چونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ تم نے ایمان رکھنا ہے، ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ ایمان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ماننا ہے کہ یہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، نازل ہوئی تھیں، لیکن اب یہ اصل حالت میں موجود نہیں ہے۔ ہم یہ کہیں گے کہ جو کتابیں اللہ نے اتاری تھیں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی سچی کتابیں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن عمل اب ہم ان پر نہیں کریں گے۔ عمل کے لیے اللہ نے جو ہمیں کتاب عطا کی ہے اس کتاب کا نام قرآن مجید ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے بارے میں ارشاد فرما دیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے، شک ہے ہی نہیں اس میں۔ پہلی کتابوں کو چونکہ وہ اصلی حالت میں رہی نہیں، صرف ہم ان کو مانتے ہیں۔ اچھا، ساری کتابیں توریت، زبور، انجیل، صحیفے، سب کو اگر ہم ایک مرتبہ پڑھیں تو اس میں کچھ کامن تعلیمات ملتی ہیں جو سب میں تھی، جو اسلام میں بھی ہیں۔ مثلا اس میں توحید کا تصور سب میں تھا، یعنی یہ پہلی جو کتابیں ہیں ان کی مشترکہ باتیں، مشترکہ تعلیمات، ان میں سے ایک توحید ہے، توحید سب میں رہی، ساری کتابوں میں توحید کا تصور تھا۔ رسالت ہے، ساری کتابوں میں رسالت کا تصور تھا۔ صفات الہیہ ہیں، اللہ کی جو صفات تھی ان کا تصور بھی سب میں ایک ہی جیسا رہا۔ عبادت پر تمہیں ملے گی جزا اور انکار پر ملے گی سزا، یہ بھی سب میں کامن رہا۔ ملائکہ کا تصور یہ بھی تقریباً سب کتابوں میں رہا، ٹھیک ہے۔ آخرت کا تصور یہ بھی تقریباً سب میں رہا۔ تو یہ ساری کامن باتیں تھیں جو ہر کتاب میں ہر امت کو نبی کے واسطے سے دی گئیں۔ اسے ہم کہتے ہیں مشترکہ تعلیمات، اسے ہم کہتے ہیں کامن باتیں جو سب میں تھی۔ اچھا، اب ہمارا ایمان کیسے ہوگا؟ کیونکہ ہم عقیدے پہ بات کر رہے ہیں۔ ایمان ایسے رکھنا ہے کہ یہ ساری کی ساری کتابیں اللہ کی طرف سے نازل شدہ تھیں لیکن اصلی حالت میں نہ رہیں۔ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سلیبس میں فزکس کی کتاب 20 سال پہلے شامل تھی اور اب وہ کینسل کر دی گئی، تو اب ہم پرانا سلیبس نہیں پڑھیں گے، ہم نیو جو بک آ گئی ہے فزکس کی وہ پڑھیں گے۔ پرانا پڑھے گا اگر کوئی سلیبس تو وہ فیل ہے۔
ایسے ہی یہ پرانی کتابیں ساری کینسل ہیں، اب سکہ چلے گا تو آمینہ کے لال کا قیامت تک چلے گا۔ اب کتاب پڑھی جائے گی تو قیامت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب پڑھی جائے گی، قرآن مجید۔ ٹھیک ہے جی، بس ایمان رکھنا ہے ہم نے کہ وہ کتابیں تھیں، اب اصلی حالت میں موجود نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اصلی حالت میں ایک ہی کتاب موجود ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک ہم نے قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ہم خود حفاظت کرنے والے ہیں، یہ قرآن مجید کی۔ اچھا فرق سمجھیے، پہلی جو کتابیں ہیں وہ عبرانی زبان میں آئی۔ کس میں جی؟ عبرانی۔ قرآن آیا عربی زبان۔ وہ کتابیں آئیں لکھی ہوئی، یہ کتاب آئی بولی ہوئی۔ فرق سمجھ لیجئے، توریت زبور وغیرہ یہ کیسے آئی؟ اللہ کی بارگاہ سے لکھی ہوئی آئی۔ ایسے موسیٰ علیہ السلام تختیاں اٹھا کے لائے، لو بھی یہ کتاب آ گئی ہے جی، اے پھڑو تختیاں، کتاب آ گئی۔ وہ آئی لکھی ہوئی، اور یہ کیسے آئی جی؟ بولی ہوئی۔ یہ لکھی ہوئی نہیں آئی، یہ اللہ نے ہمارے آقا کے قلب اقدس پہ اتاری، ہمارے آقا نے بول کے سنا دی۔ اچھا اب آپ مجھے سوچ کے بتائیں، لکھی ہوئی چیز زیادہ ایتھینٹک ہوتی ہے یا بولی ہوئی؟ غور کریں، لکھی ہوئی تو پھر زیادہ کتابیں ایتھینٹک وہ ہونی چاہیے کیونکہ وہ لکھی ہوئی ہیں۔ سوچنے کی بات ہے، نہیں لکھی ہوئی چیز ایتھینٹک نہیں ہوتی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، مثلا میں عموماً جب یہ لیکچر دے رہتا ہوں نا کسی بھی جگہ اسٹوڈنٹس کو، تو میں یہ مثال دیتا ہوں کہ جیسے میں پڑھا رہا ہوں کلاس روم میں، تو مجھے آ کے گارڈ کہتا ہے کہ سر فلاں اسٹوڈنٹ کو آپ چھٹی دے دیجئے، تو میں کہتا ہوں جی وہ کیوں؟ وہ جی اس کی والدہ لینے آئی ہے، تو میں کہوں گا جاؤ پہلے پرنسپل صاحب سے لکھوا کے لاؤ۔ اچھا اب وہ پرنسپل صاحب سے ایک پرچی لکھوا کے لایا جس پہ لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو، 4 جملے، کیا لکھا ہوا تھا؟ روکو مت جانے، نیچے سین تھے پرنسپل۔ میں نے کہا جی وہ گارڈ کو کہا کہ آپ جا کے بیٹھیں لیکچر کے بعد، کیونکہ انہوں نے لکھ دیا کہ نہیں جانے دینا۔ میں لیکچر پھر پڑھانے لگا، پرنسپل صاحب خود اٹھ کے آ گئے، سر آپ نے وہ بچہ بھیجا ہی نہیں۔ میں نے کہا سر آپ نے خود ہی لکھا ہے روکو مت جانے دو۔ کہتے نہیں سر میں نے لکھا تھا روکو مت جانے دو۔ وہ انہوں نے بول کے سنایا، میں نے کیا لکھا تھا؟ روکو مت جانے دو، اور میں نے کیا پڑھا؟ روکو مت جانے دو۔ اس کا مطلب لکھی ہوئی چیز میں یہی شک و شبہ رہتا ہے کہ کیا مطلب ہے۔ اب وہ لکھا ہوا پرچہ آیا نا روکو مت جانے دو، لیکن انہوں نے بول کے آگے سنایا کہ نہیں میں نے لکھا تھا روکو مت۔ اب جو کلام الہی لکھا ہوا آیا اس کو بول کے کون سنائے گا؟ اس لیے ان کتابوں میں اختلاف ہی رہا، وہ تو ساری لکھی ہوئی آئیں۔ ایک قوم کہتی ہے یہ مطلب ہے، دوسرا کہتا ہے یہ مطلب ہے۔ یہ قرآن رب نے ہمارے آقا کے سینے پہ اتار کے کہا محبوب ان کو بول کو سنا دیں، ان کو بتا دیں کہ رب آپ سے چاہتا کیا ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ ایک ایک چیز ہمارے آقا نے بول کے بتائی ہے، اس لیے جب بول دی جائے وہ چیز ایتھینٹک ہوتی ہے اس کی بجائے کہ جو چیز لکھی ہوئی آئے۔ اب سمجھ آ گئی جی؟ بالکل مثال میں نے واضح کیا ہے، یہ 1 گھنٹے کا لیکچر میں نے آپ کو چند منٹ میں سمجھا دیا کہ لکھی ہوئی چیز ایتھینٹک نہیں ہوتی، جب بول دی جائے تو پھر وہ ایتھینٹک۔ تو جو پہلی کتابیں آئیں وہ ساری کیسی آئی ہیں جی؟ لکھی ہوئی، اس لیے آج تک اختلاف پڑا ہوا ہے۔ اور قرآن کیسے آیا ہے؟ بولا ہوا، پڑھا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنایا، ایک ایک آیت آگے رکھ۔ تو اس سے اب ان ساری کتابوں میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو کتاب ہے وہ کون سی ہے جی؟ قرآن مجید۔ کیوں؟ وہ ساری کتابیں جو آئیں ان کی زبانیں آج دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں بولنے والا۔ عبرانی زبان میں آئی، بائبل تو انگلش میں ہے، بائبل تو اس کا ترجمہ اردو میں ہے۔ ہم نماز میں اردو میں قرآن کا ترجمہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا اب وہ جو کتابیں آئی تھیں جس زبان میں، وہ زبان تو ہے ہی نہیں دنیا میں، نہ اس کا کوئی بولنے والا رہا۔ اب لوگ اپنے اپنے ترجمے کیے جا رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ۔
لیکن قرآن جس زبان میں آیا آج بھی اسی زبان میں موجود ہے۔ 20 سے زیادہ ملکوں کی قومی زبان ہی عربی ہے، عربی میں آیا، ہم عربی میں ہی پڑھتے ہیں۔ پتہ چلا وہ کتابیں جس زبانوں میں آئی وہ کتابیں دنیا میں نہیں، وہ زبانیں دنیا میں نہیں، جو وہ کتاب جس زبان میں آئی، اور یہ جس زبان میں قرآن آیا ہے یہ اسی زبان کے اندر موجود ہے۔ یہ قرآن کی عظمت۔ پھر یہ قرآن مجید تمام تعلیمات کا پورا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن از دا کمپلیٹ کوڈ اینڈ کنڈکٹ آف لائف، پوری چیزیں اس میں، انفرادی عبادت، اجتماعی معاملات، معاشی، معاشرتی، سیاسی، تمام احکام شامل ہیں۔ لیکن ان کتابوں میں مکمل تعلیمات موجود جیسے کہ بائبل کی بات کریں، اس کے اندر آئلی زندگی کا تصور ڈیٹیل سے نہیں ملتا۔ فیملی سسٹم ہمارے ہاں قرآن اٹھائیں سورۃ النساء، نکاح، طلاق، خلا، سارے احکام اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کتابیں چند تعلیمات پر مشتمل تھیں، قرآن مجید تمام تعلیمات پر مشتمل ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن مجید فرقان حمید وہ آفاقی کتاب ہے جو ہماری کامیابی کی سب سے بڑی منزل ہے، اور ہماری کامیابی کا سب سے بڑا مٹیریل ہمارے پاس کیا ہے جی؟ قرآن مجید۔ اس لیے قرآن سے تعلق جوڑیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب میرا دل کرے میرا رب مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ خدا کی قسم آپ اتنے خوش قسمت ہیں، آپ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کے گھر نہیں جاتے، آپ یہاں بیٹھ کے اپنے رب سے باتیں کرتے ہیں۔ اللہ آپ سے کلام کرتا ہے اور آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، اور اتنا بڑا شرف ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اللہ آپ سے ہم کلام ہوتا ہے اور پروردگار آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ اب اللہ کا کلام سنیں، آج اللہ ہم سے کیا ہم کلام ہونا چاہ رہا ہے۔ سورہ اعراف 9واں پارہ آیت نمبر 94۔ ہم نے اس سے پہلے سورہ اعراف میں جو آیت پڑھی تھی 93، اس میں شعیب علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب کا ذکر ہے۔ اب جو ہم آیت پڑھنے لگے نا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیچھے سورہ اعراف میں تم نے 5 نبیوں کی تبلیغ اور ان کی قوموں پر عذاب کو سماعت کیا ہے۔ اس سے پہلے جو سورہ اعراف میں نبیوں کا ذکر گزرا وہ کتنے جی؟ 5۔ پانچوں نبیوں نے تبلیغ کی، لوگوں نے نہیں مانا تو ان پر کیا آ گیا جی؟ عذاب۔ یہ 5 پر مثلا ابھی ہم نے پیچھے جو گزرا ہے سورہ اعراف میں، اس میں پڑھا کہ نوح علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی، لوگوں نے نہ مانا تو کیسے عذاب آیا۔ ہود علیہ السلام نے کیسے تبلیغ کی، نہیں مانا تو عذاب آیا۔ صالح علیہ السلام نے تبلیغ کی، نہیں مانا، عذاب آیا۔ لوط علیہ السلام نے تبلیغ کی، نہیں مانا، لوگوں نے، عذاب آیا۔ شعیب علیہ السلام نے تبلیغ کی، لوگوں نے نہیں مانا تو کیا آیا؟ عذاب۔ اب کوئی سمجھے کہ شاید ان 5 قوموں پہ عذاب آیا ہے، فرمایا نہیں، اس کے علاوہ بھی جو نبی تبلیغ کرتے رہے، جس نے نہیں مانا اس پر بھی عذاب ہی آیا ہے۔ اب یہ آیت آپ پڑھیں گے آپ کو مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالبأساء والضراء لعلہم یضرعون۔ صدق اللہ العظیم۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما ارسلنا فی قریہ، اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں، من نبی، کوئی نبی، الا اخذنا اہلہا بالباسا، مگر ہم نے اس بستی کے لوگوں کو پکڑا سختی کے ساتھ، والضراء، تکلیف میں، لعلہم یضرعون، کہ شاید وہ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، عاجزی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب بھی قوم کو پکڑا ہے یا عذاب میں ڈالا ہے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ کہ قوم سیدھی ہو جائے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا فرمایا؟ وما ارسلنا۔ ارسلنا کا مطلب کیا ہے؟ ارسلنا کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا۔ ہم نے جیسے رسالت کا ٹاپک پڑھا تھا پیچھے، رسالت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بھیجنا۔ تو وما ارسلنا فی قریہ، تو ارسلنا کا مطلب ہے بھیجنا۔ شریعت میں نبی بنانے یا ان کی طرف وحی بھیجنے کو ارسال کہتے ہیں، ارسلنا کہتے ہیں۔
یعنی اللہ جب نبی کسی کو منصب عطا کرتا ہے اور پھر وہی بھیجتا ہے، ہم کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھیجا ہے۔ اور وہ نبی کہاں سے پیغام لاتے ہیں جی؟ اللہ تعالیٰ سے، اور لا کے کس کو دیتے ہیں جی؟ امت کو۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم رب سے ڈائریکٹ کلام نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نبی کے واسطے سے ہمیں دیتا ہے، یہی معنی ہے۔ اور جو بھی نبی آئے وہ تبلیغ کرتے ہیں، کسی بھی، جیسے ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام ایک ہی جگہ میں ہیں، وہیں تبلیغ کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام جہاں تھے وہیں تبلیغ کرتے رہے، یعنی کچھ نبی جہاں رہے وہیں تبلیغ کی، اور کچھ اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ تبلیغ کرنے کے لیے گئے۔ دونوں طرح کے احکام اللہ نے عطا فرمائے۔ نبی جو ہوتا ہے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے، مصر میں ہی نبی ہوئے، البتہ نبوت سے کچھ عرصہ پہلے وہ مدین میں گئے، پھر واپس مصر میں آ گئے، اس لیے کہ اللہ نے ان کو مصر کا رسول بنایا تھا۔ ٹھیک ہے، تو کسی قوم، کسی بستی کا اللہ نے ایک ایک رسول بنا دیا۔ ہمارے آقا کی باری آئی، ہمارے آقا مکہ کے رسول نہیں تھے، اللہ نے پوری کائنات کا ہی ہمارے آقا کو رسول بنا دیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ یا علی۔ پتہ چل گیا جی، پہلے جو نبی اور رسول آئے کسی علاقے کے لیے، لو بھی تم مصر کے رسول، لو جی موسیٰ علیہ السلام مصر کے رسول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسے ہی مدین میں شعیب علیہ السلام ہے، ہمارے آقا صرف مکہ یا مدینہ کے نہیں، پوری کائنات کے رسول ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اسی لیے وما ارسلنا فی قریہ، ہم نے کسی بستی میں رسول بھیجا، یعنی قریہ بستی کو کہتے ہیں، شہر کو کہتے ہیں۔ عموماً جتنے انبیاء کرام تھے وہ شہروں میں آئے، علاقے میں آئے، چونکہ وہاں آمد و رفت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا من نبی، اس میں استغراق ہے، فرمایا ہم نے جتنے بھی بستی میں رسول بھیجے، الا اخذنا اہلہا بالباساء والضراء، فرمایا ہر نبی اور رسول وہ تبلیغ کرتا ہے، اور جب ان کی قوم نہیں مانتی تو پھر ہم ان کو سختیوں میں گرفتار کر لیتے ہیں، پھر ہم سختیوں میں گرفتار کرتے ہیں، ہلاکت پہ پکڑتے ہیں، اور پھر آخر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومنین ان آزمائشوں میں پورا اترتے ہیں۔ آخر کار مال کی کمی، قحط سالی، فقر و فاقہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہے۔ درا کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آفتیں، بیماریاں، دل آزاریاں وغیرہ، جب یہ ساری چیزیں جو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ فرماتا ہے ہم اس لیے ان کو سختیوں میں پکڑتے ہیں کہ شاید یہ گریہ زاری کریں، شاید یہ عاجزی کریں، شاید یہ توبہ کر لیں، اور توبہ کر کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اور جو توبہ کر لیتا ہے وہ مومن مخلص بن جاتا ہے، اور جو توبہ نہیں کرتا وہ اپنے تکبر کی وجہ سے کفر میں ہی مر جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ آیت نمبر کیا ہے جی؟ 94 سورہ اعراف۔ اس کے اندر ہمیں آج یہ پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بستی کی طرف نبی رسول کو بھیجا ہے، اور بھیجا اس لیے ہے تاکہ وہ تبلیغ کرے، لیکن جب لوگ نہیں مانتے تو پھر اللہ کا عذاب آتا ہے، پھر روٹیاں کمی ہو جاتی ہیں، پھر مال کی کمی ہو جاتی ہے، پھر گھروں میں نچاکیاں بڑھتی ہیں، پھر نا اتفاقیاں بڑھتی ہیں، پھر وہ قوم قید سالی میں ہوتی ہے، پھر زندگی کی بنیادی ضروریات بھی ختم ہو جاتی ہیں، پھر پیٹرول جا کے 300 پہ لگ رہا ہوتا ہے، پھر کھانے کی بنیادی ضروری چیزیں نہیں مل رہی ہوتی۔ کیوں؟ جب رب ناراض ہو گیا پھر کسی اور کو راضی کرنے سے یہ نعمتیں نہیں ملتی، جس کے ساتھ رب اس کے ساتھ ہی سب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آج جو کچھ ہم نے سنا، جو پڑھا، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی